بہت بہت شکریہ. اب میں دعوت خطاب دوں گا سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیہ جناب ساجد نذیر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ساجد نذیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر تقریب آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی وزیر حکومت آزاد ریاست جموں کشمیر چودھری مسعود خالد صاحب، سٹیج پر بیٹھے ہوئے نہایت قابل احترام پنڈال میں بیٹھے ہوئے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میری بہن نگینہ پروین، میں سب سے پہلے راجہ شاہد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا اور آج ہم کو ماسٹر خان ولی خان صاحب کی جو زندگی تھی اس پر سننے کا موقع ملا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ماسٹر خان ولی صاحب جیسے بیٹے اور راجہ شاہد اور ان کے بھائیوں جیسے بیٹے عطا کرے جو اپنے والدین کی زندگی کو خصوصی طور پر یاد رکھتے ہیں اور آج ہم کو علمی گفتگو ملنے کا موقع ملا. میں راجہ خان ولی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے غریبی دور میں علم حاصل کیا اور اس کے بعد شعبہ تدریس میں جو ہے وہ اپنا مسکن بنایا اور اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور آج انہی کی بدولت ڈڈیال کے اندر بے شمار نام پیدا ہوئے. اور میں جناب مسعود خالد صاحب کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس اسکول کا نام ماسٹر خان ولی خان صاحب کے نام سے منسوب کیا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماسٹر خان ولی خان صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و وما علینا الا البلاغ المبین. بہت بہت شکریہ. میں علاقہ کی ایک معروف سیاسی سماجی شخصیت اور علمی ادبی شخصیت جن کو بھی جناب راجہ خان ولی خان صاحب کا شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے، میں دعوت خطاب دوں گا جناب چودھری غلام ربانی برق صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. غلام ربانی برق صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر الناس من ینفع الناس. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. آج کے اس تقریب کے صدر انتہائی محترم جناب راشد تراب صاحب، مہمان خصوصی وزیر حکومت ریاست جموں کشمیر مسعود خالد صاحب، سٹیج پر تشریف فرما دوستوں اور بزرگوں، پنڈال میں موجود قابل قدر خواتین و حضرات. چونکہ آج ابھی تک کسی مقرر نے خواتین کا نام نہیں لیا، یہاں میری بھتیجی نگینہ بھی ہے اور جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے راجہ عمر زمان صاحب کی بڑی شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے. اس طرح کے مجلسوں کے وہ ہمیشہ رونق ہوا کرتے تھے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں راجہ شاہد اقبال اور دیگر فرزندان ایڈ ماسٹر خان ولی خان صاحب کا، جنہوں نے کئی سالوں کی طرح اس سال بھی ایک خوبصورت مجلس منعقد کی. اور اس مجلس کا مقصد محترم اور مکرم جو میرے استاد مرحوم راجہ خان ولی خان صاحب ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں 2 سال 6 اور 8ویں کی کلاسیں 7ویں میں میت پر چلا گیا تھا. ماسٹر خان ولی خان صاحب سے علم کے اصول کا شرف حاصل ہوا اور اسی طرح پیر فدا حسین شاہ صاحب سے بھی مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے علم حاصل کیا. علم کی جو شمع انہوں نے روشن کی اس کے نشانات یہاں ہر جگہ نظر آتے ہیں. میں حکومت کا اور وزیر حکومت کا اس بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہائی اسکول رٹا کو ماسٹر خان ولی خان صاحب کے نام سے منسوب کیا. اس طرح اہل علم کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے اندر آج بھی علم اور معلم کے لیے احترام موجود ہے. ماسٹر خان ولی صاحب نے جو شمع روشن کی، جو چراغ جلایا، میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم اس چراغ کو اس طرح شعلہ جوالہ نہیں بنا سکے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس مشکل وقت میں
جہاں سکول صرف ہندو آبادی میں ہوا کرتے تھے، جہاں مسلمان آبادی ہوتی تھی وہاں سکول نہیں ہوا کرتے تھے، صرف چند سکول تھے، اس وقت میں ان لوگوں نے علم حاصل کیا۔ آج ہمارے پاس فیسلٹیز بہت ہیں، مواقع موجود ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی تحصیل ڈوڈیال کی، آزاد کشمیر کی امیر ترین تحصیل ڈوڈیال علم کے حوالے سے، لٹریسی ریٹ کے حوالے سے آزاد کشمیر میں بہت پیچھے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیڈ ماسٹر خان ولی خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں یا جتنے بھی قدر کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں علم کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہاں کرنل حبیب صاحب نے بھی بات کی، وہ غریب ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے جہاں اور بہت سے کام کرتے ہیں وہاں تعلیم کے فروغ کے لیے بھی کام کرتے ہیں، اور مجھے بھی یہ فخر حاصل ہے کہ ماسٹر خان ولی خان صاحب نے تعلیم کے لیے جو شمع روشن کی تھی، میں بھی وہ شمع لے کر اپنے علاقے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم تعلیم میں آگے نکلیں، اس لیے کہ اس سے دوسری کوئی رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ اس دنیا میں کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ علم میں آگے نہیں جائے۔ ہم نے جو اصول، جو کچھ سکھایا، جو تعلیم ہمیں ماسٹر خان ولی صاحب یا پیر فدا حسین صاحب نے دی، اس تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہماری تربیت بھی بہت اعلیٰ کی۔ جو پیریڈ 7:30 بجے شروع ہوتا تھا وہ کبھی 9 بجے شروع نہیں ہوا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے آج تک وقت کی قدر نہیں کی۔ اگر آج کے پروگرام کو دیکھے تو یہ پروگرام اسی کا نشانہ بنا اور بہت لیٹ سے شروع ہوا۔ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا چونکہ وقت بچا نہیں ہے۔ ہم نے بہت سا وقت 2 گھنٹے اس گراؤنڈ میں گزارا ہے تو وہ وقت ضائع ہو گیا، ورنہ ماسٹر خان ولی خان صاحب کی جیسی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تو ایک بندے کو 1 گھنٹہ درکار ہے۔ ایک بار پھر تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اس بات کو سمیٹتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب غلام ربانی برق صاحب۔ اب جس شخصیت کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، مجھ سے قبل یہاں کچھ احباب نے بات کی کہ پرانے اساتذہ کی عزت تھی، آج عزت نہیں ہے۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو استاد ہے اس کی کل بھی عزت تھی، اس کی آج بھی عزت ہے اور اس کی آئندہ بھی عزت رہے گی انشاءاللہ۔ استاد اگر وہ بن گیا تو اس کی عزت اور مقام ہے۔ میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں وہ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ ہمتوں کا وہ مینار ہے، وہ صبر و استقامت کا وہ مینار ہے، وہ بحیثیت معلم، وہ مثالی معلم ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ وہ بحیثیت تنظیمی عہدیدار، ان کی اساتذہ کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، اور بحیثیت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جسمانی معذوری کے باوجود وہ جب بھی ڈڈیال آتے ان کا ناشتہ جلال آباد ہوتا اور اسکول کھلنے سے پہلے وہ اسکول میں موجود ہوتے۔ اس ہمت، استقلال اور حوصلے کے ساتھ جو انہوں نے کام کیا، یہ آج کے استاد ہیں، یہ ان کی عظمت ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو اسی عزت سے ہمیں بھی نوازا جائے گا۔ میری مراد ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جناب راشد محمود تران صاحب سے ہے۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، اثنى الجمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے ایک استاد کی تقریب میں مدعو کیا گیا۔ آج آزار تشکر کا دن ہے، آج کا دن خراج تحسین کا دن ہے، اور آج کا دن لمحہ شکریہ بھی ہے۔ میں اندرال کی جناب وزیر حکومت، میں اندرال کی
आवाम का बेहद ममनून हूँ कि इन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की, बड़ा प्यार दिया। आज भी मैं बार बार अपने बड़े भाई हाजी रजिस्ट्रार रिटायर्ड चौधरी बशीर साहब की सदारत का कह रहा हूँ, लेकिन जनाब मुसौद खालिद साहब, क्योंकि आप भी उसी जामे से पढ़ के आए हैं, मुझे आज से 30 साल पहले की जिंदगी याद आ गई कि पठान भी मुझे मेहमान खुसूसी बनाते थे और पंजाबी भी मुझे कश्मीरी समझ के, सराइकी बेल्ट वाले भी मुझे, मैं कहता था मैं कितना खुश नसीब हूँ कि इस हॉस्टल में 4 नंबर हॉस्टल में मैं अकेला हूँ। और मैं आज मुझे पता है कि अंदराल ये आवाम है, ये मुझे पंजेड़ी का, जरा दिनभर का और मीरपुर का समझ के, मेहमान समझ के मुझे बार बार ये कहा जाता है वरना मेरा बड़ा भाई मेरे पास मौजूद है और यही इन्हीं की सदारत है। आज का दिन मेरे भाई गुरदादू साहब की एक एक बात जब उन्होंने गुफ्तगू का आगाज किया मेरे दिल को लग रही थी। आज उस्ताद के लिए, उस्ताद लफ्ज नहीं है, उस्ताद, आज उस्ताद के लिए ये बड़ा दिन है कि किसी उस के नाम पे कोई अदारा किया गया है जिसकी खिदमत आज बोल रही हैं। और मेरा ख्याल है जो मास्टर खान वली खान ने शम्मा जलाई, उसकी रोशनी शायद मुझे जड़ियाल न के दूर तक नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ मेरे भाई हाजी बशीर साहब, मैं समझता हूँ कि हमें इन लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। यकीन जाने मास्टर खान वली खान के शागिर्द ने मीर किस्तर के अंदर एक मेगा यूनिवर्सिटी बनाई। मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं अगर किसी के साथ जंग करता हूँ तो प्रोफेशन पे खराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब मिनिस्टर मुसौद खालिद साहब को, इनकी टीम को, जिन्होंने एक उस्ताद के नाम पे अदारे को मंसूब किया। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ नून की हुकूमत को कि जिन्होंने ये बीड़ा उठाया और मुख्तलिफ शख्सियात के नाम पे मुख्तलिफ रोल्स और अदारे किए। और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खान वली खान का समर, उनकी औलाद, वो भी इस काम में पूरी तरह लगी हुई है। मैं बात को आज मुख्तसर करूंगा क्योंकि बात तेज बहुत करने वाली थी, आप वक्त की वो तंगी जो है ना वो आड़े आ रही है। तो अब बात यह है कि मैं शॉर्टकट बात ये कर रहा हूँ कि ये मेरे भाई शाहिद साहब ने अपने वालिद की एक किताब लिखी और बहुत सारे लोगों को खान वली खान के बारे में मालूमात मिली। मैं आज इनसे मशवरा किए बगैर, क्योंकि असल खराज तहसीन ये है, खान वली खान एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट का ऐलान करता हूँ और इंशाल्लाह मैं अपना भी बड़ा हिस्सा डालूंगा, जिससे इस इलाके के गरीब बच्चे की कुतुब, उनके यूनिफॉर्म, उनकी फीसेस की जरूरियात पूरी होंगी। और इंशाल्लाह इस प्लान को हम आगे ले जाएंगे, क्योंकि शायद साहब से शायद कोई दिन हो कि मेरा रात को राब्ता नहीं होता। शायद भाई से मेरे राब्ते की यही वजह है कि एक उस्ताद के बेटे हैं और उन्होंने अपने वालिद की जिंदगी के कुछ पहलू, अभी तमाम पहलू नहीं सामने आए, कुछ पहलुओं को सामने लाया। तो मैं लम्हा फिक्रिया की बात रह गई आखिरी, वो ये है, लम्हा फिक्रिया ये है कि आज हमें खान वली खान क्यों नहीं नजर आ रहा।
کیا ہم خان ولی خان نہیں بن سکتے؟ میری مراد میرے اساتذہ تھے چودھری گلزار صاحب، کیا خیال ہے؟ ایک خان ولی خان نے کام کیا، ایک ادارہ منصوب ہوا، ایک 3 نسلیں 4 نسلیں پروان چڑھی۔ ہم اگر محنت کریں، ہم واقعی اپنے وقت کی قدر کریں کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز وقت ہے جس کو ہم ضائع کرتے ہیں، جو جا کے واپس نہیں آ سکتا۔ ویلتھ از گان، نتھنگ از گان۔ اور میں اسی پہ اجازت چاہوں گا، باقی یہ میرے زیادہ شکریہ نہ ادا کریں، اس لیے کہ میرا یہ فرض ہے کہ جہاں استاد ہے وہاں میں ہوں، کیونکہ میں بنیادی طور پہ ایک پرائمری ٹیچر کا بیٹا ہوں، میں خود استاد ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کے بعد چلنے والے کو یہ موقع دیا کہ وہ اساتذہ کو پڑھائے، استاد اساتذہ بن گئے۔ اور سراج الحق اگلے دن راجہ ظفر الحق صاحب بڑے خوش ہوئے، میں اور شاہد بھائی تھے، تو جب میں نے بتایا کہ آپ کا ایک سینیٹر میرا شاگرد ہے، تو میرا کلاس 12 ہوا، میں نے ذمہ داری لی تھی، اس لیے لی تھی کہ میں پڑھاؤں گا تو میں علم لے کے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ راجہ خان ولی خان کے درجات بلند کرے، ان کے شاگرد جو موجود ہیں انہیں توفیق دے، راجہ عمر صاحب کے اللہ درجات بلند کرے۔ ایسی کے ساتھ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب راجہ راشد محمود تراب صاحب۔ تو اگلے مقرر کو دعوت دینے سے پہلے میں یہاں پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شاید میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں سکا کہ آج کا دن کتنا بڑا ہے۔ آج کا دن ایک استاد کی عزت، عظمت اور اس کی خدمات کے اعتراف کا دن ہے، تو اس کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ایک بار بھرپور کلیپنگ کر دیں پلیز، بھرپور تالیاں بجا دیں، کچھ نہیں خرچ ہوگا آپ کا۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب راجہ خان ولی خان صاحب کے ایک اور نامور شاگرد جو رجسٹرار علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی رہے، معروف سیاسی اور سماجی شخصیت ہے، جناب پروفیسر بشیر صاحب، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مسعود خالد صاحب، منسٹر آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر، مہمان خصوصی جناب راشد محمود تراب صاحب، صدر محفل جناب شاہد صاحب، دیگر حضرات، جتنے بھی معزز مہمان پنڈال میں یا سٹیج پر بیٹھے ہیں، السلام علیکم۔ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں ماسٹر خان ولی خان صاحب کا شاگرد ہوں، اور انہوں نے مجھے غالباً 3-4 سال تک جانا پڑھایا۔ میں کچھ عبقری اساتذہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جناب پیر فدا حسین شاہ صاحب، مسعود خالد صاحب نے گاز ہائی اسکول رٹا کا نام مجھ سے منسوب کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلدی تقریب ہوگی۔ یہ بوائز ہائی اسکول رٹا بھی جو ہے نا انہوں نے مسعود خالد صاحب نے کیا ہے، اس کے لیے میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جناب نہ صرف جو ہے نا 2 اسکول 2 عبقری اساتذہ کے نام کیے، بلکہ ڈڈیار سے لے کر دانگری تک روڈ چودھری یوسف صاحب کے نام، یہ بائی پاس روڈ چودھری عبدالعزیز صاحب کے نام، اور ملائے راجگان کی روڈ راجہ عمر زمان صاحب کے نام انہوں نے منسوب کیا ہے، اور وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکے ہیں، اور وہ جلدی تقریبات ہوں گی، اور اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ یہاں ماسٹر خان ولی صاحب کے بارے میں تو بہت سی باتیں ہوئی ہیں، میں چند جو ہے نا ان کی باتیں کروں گا۔ ماسٹر خان ولی خان جہاں انہوں نے تعلیم کے زیور سے ہمیں آراستہ کیا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اسکول کا، ہمیں انہوں نے فری ٹیوشن پڑھائی، اور وہ ہمیں مجبور کرتے تھے کہ جو ہے نا آپ آئیں اور فری ٹیوشن پڑھیں، اور ساتھ ہی جناب پیر فدا حسین شاہ صاحب بھی، انہوں نے بھی
پورا وقت جو ہے نا وہ اساتذہ کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے وقت کیا ہوا تھا. لیکن ان کے ساتھ ساتھ ماسٹر خوان ولی صاحب, پیر فدا حسین صاحب اور دیگر بھی جو ہے نا یہاں شخصیات موجود ہیں. ان لوگوں نے اخلاقیات کی درس دی. مجھے نہیں پتا یہ کہ, اور میں جہاں تک مجھے علم ہے کہ وہ جس کو بھی بلاتے تھے چھوٹے شاگرد کو تو صاحب کے نام سے بلاتے تھے. مجھے کبھی بھی انہوں نے بشیر نہیں کہا, بشیر صاحب بھی کہتے تھے. اور میرے خیال میں جہاں تک مجھے پتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو بھی اگر وہ شاہد صاحب, مظہر صاحب یا جو بھی ان کو کہتے تھے وہ صاحب کے نام سے پکارتے تھے. جو آج ان کا ہے, جو آج کوئی بھی اساتذہ, کوئی بھی جو ہے نا ان میں یہ اخلاقیات کا درد دینے والا نہیں ہے. میں یہاں کچھ شخصیات کا ذکر بھی کروں گا. راجہ لال خان صاحب ہوتے تھے, راجہ حیدر خان صاحب ہوتے تھے, جن کے ساتھ میری افلیشن رہی ہے. پٹواری شریف صاحب ہوتے تھے, اور سب سے بڑھ کر میاں عبدالغنی صاحب ہوتے تھے. میں میاں عبدالغنی صاحب سے بھی تعلیم حاصل کیا. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے, وہ بزرگ تھے. میں بچہ تھا جب سکول میں پڑھتا تھا, کالج میں پڑھتا تھا, یونیورسٹی میں بھی گیا. جب ان کے ساتھ ملتا تھا تو مجھے انہوں نے نام سے دیا, وہ بشیر ہی تھا, انہوں نے صاحبی کے نام سے بتایا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ اخلاقیات کا بھی درس دیتے تھے. ماسٹر خوان ولی خان صاحب سماجیات کا بھی جو ہے نا انہوں نے کام کیا. انہوں نے یہاں کے لوگ جو ہے نا میرپور اور یہ ڈڈیال کے کئی سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے پٹھیاں کرا کر دی. اور وہ آج جو ہے نا اس وقت جو ہے نا بڑے لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے لوگ, ان کو پتہ بھی نہیں تھا. تو خوان ولی خان صاحب نے ان لوگوں کو یہ معاشیات کا بھی جو ہے نا معاشیات کے لحاظ سے بھی ان کو جو ہے نا یہ ان کا کام کیا, اور ان کو جو ہے نا ان کی پنشنیں کرائی, اور ان کے جو ہے نا معاشی کے جو ہے نا جو تھے پرابلم ان کو بھی دور کیا. تو بات جو ہے نا ماسٹر خوان ولی خان صاحب کی یہ رٹا سکول کا جو ہے نا میں منسٹر صاحب کی پھر جو ہے نا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے کہ اب یہ ہو گیا ہے کہ رٹا سکول جب تک قائم رہے گا ماسٹر خوان ولی خان صاحب کا نام زندہ رہے گا, اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اور اسی طریقے سے پیر فدا صاحب کی بھی ایک بہت بڑی جو ہے یہاں خدمات ہے, ان کو بھی جو ہے نا انہوں نے منسوخ کیا ہے, اور اس کا بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. اور اس میں جو ہے نا میں خوان ولی خان صاحب کے بیٹوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے والد صاحب کی اس نام کے سلسلے میں انتہائی جدوجہد کی, اور انتہائی جدوجہد کی, اور آج جو ہے نا یہ ایک نام مجھے منسوب ہوا. اور اسی کے ساتھ میں پھر جو ہے نا سب دوستوں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خاص کر راشد طراب صاحب کا کہ جو جناب بڑی محنت سے اور یہ آئے اور بڑے جو ہے نا سب کے دل سے, اور ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ہی منسٹر صاحب کی شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. شخصیت کو دعوت